اور ابتدائی زندگی کے احوال میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کیے اور کبھی شراب نوشی نہیں کیے۔ دور جاہلیت کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ان کے وجود کی طرف کبھی آئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، جس محلے میں ام المومنین حضرت خدیجہ تشریف فرما تھی، اسی محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیام پذیر تھے، اور سیدہ خدیجہ کے مشاغل میں بھی تجارت تھی۔ ابو بکر بھی اپنے عہد کے ایک عظیم تاجر تھے، تاجروں میں باہمی رابطے ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اور سیدنا صدیق اکبر اور دیگر تجار اس محلے کی ایک شناخت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محلے میں جلوہ فرما ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سیدنا صدیق اکبر کو ملی، اور تجارت کے سلسلے میں مختلف سفر کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ایک سفر میں عبدالحلیم شرر لکھتا ہے، یہ دنیا اردو کا بہترین ادیب، اس کی تحریرات اردو زبان میں موتیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور اس کی لکھی بھی بے شمار کتابیں آج بھی کتب خانوں کی جواہرات میں جیسے سجائے جاتی ہیں ویسے ہیں۔ عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں کہ ایک سفر ملک شام کا تھا، اور ابو بکر مال تجارت لے کے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، رات ہونے کے قریب کا لمحہ تھا، اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ خطرناک ہوائیں ایک طوفان کی آمد کی کیفیتیں دے رہی تھی، اور اس کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر اپنے مال تجارت کے ساتھ کوئی ایک رات میں قیام کرنے کے لیے، ایک منزل کو تلاش کرنے کے لیے بہت تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑا رہے تھے۔ آخر کار ایک عمارت آپ کو نظر آئی، وہاں پر پہنچے تو وہ ایک کلیسا تھا، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، چرچ تھا۔ وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ رات یہاں گزار لوں گا اور صبح اٹھنے کے بعد چلوں گا یہاں سے۔ جب سیدنا صدیق اکبر اس کلیسا کے دروازے پر پہنچے، عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں، پہنچنے کے بعد ہوا یہ، دستک دی انہوں نے تو اندر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ میں مسافر ہوں، حالت سفر میں پریشان ہوں، اور شدید طوفان کے آثار ہیں، رات میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے راہب سے معلوم کر کے آئیں گے۔ وہ پہنچا اندر، جا کے راہب سے کہا کوئی ایک مسافر آیا ہوا ہے اور وہ رات میں قیام کرنا چاہتا۔ راہب نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کلیسا کا یعنی چرچ کے اطراف و اکناف کا ماحول کیسا ہے، فضاؤں کا؟ خادم نے کہا کہ ماحول تو ایسا ہے کہ ڈراؤنی ماحول ہے، خوف کی کیفیتیں ہیں، فراٹے بھرتی ہوئی ہوائیں ہیں،
کڑکڑاتے ہوئے بادلوں کی کیفیتیں گھیری ہوئی ہیں چاروں طرف سے، اور وہ مسافر آ کے دروازے پر دستک دیا تو میں گیا اور جا کے اس سے پوچھا، تو راہب نے کہا کہ جاؤ جا کے اس سے پوچھو کہ وہ کس آبادی کا رہنے والا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا۔ راہب نے اس کو بتایا کہ وہ وادی مکہ کا رہنے والا ہے۔ خادم جب آ کے راہب سے کیفیت بیان کیا تو راہب نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اندر آنے دو اس کو۔ یہ سوالات اس لیے ہوئے کہ خادم نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ ہم کسی کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں، ہمارا جو راہب ہے اس کی عمر 100 سال سے اونچی ہو گئی ہے اور وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، شب بیداری میں مصروف رہتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے کوئی شخص ہماری عبادت گاہ میں داخل ہوا تھا تو اس کی نحوست کے اثرات سے ہمارے راہب کی جو تپسیا ہے وہ بھنگ ہوئی تھی، اس لیے ہمارے راہب نے یہ سوالات کیے۔ الغرض یہ کہ رات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا۔ صبح کی عبادت کے بعد وہ راہب عبدالحلیم شرر نے یہ نقشے کو بڑے دلنشین انداز میں کھینچا ہے اپنی کتاب ثانیہ سنین میں، کہ جب سیدنا صدیق اکبر صبح بیدار ہوئے، وہ راہب صبح کی عبادت کے بعد خادم کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس نے کہا کہ بلاؤ اس ذات گرامی کو۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ تم اس وادی کے رہنے والے ہو جو پہاڑوں میں گھیری ہوئی ہیں، جس کو وادی بکہ کہا جاتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں۔ اس راہب نے کہا کہ تمہارا نام عبد الکعبہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام عثمان کنیت ابو قحافہ ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ تمہارا جو قریبی دوست ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں اس ذات گرامی پہ ایمان لاتا ہوں جو تمہارا دوست ہے، اس انسانیت کا آخری نجات دہندہ ہے، وہ آخری رسول بن کر وہ مبعوث ہوا ہے تمہارا دوست۔ تمہارے دوست کے جو اوصاف ہیں اور تمہارے جو چہرے پر جو آثار ہیں کتب سماویہ میں اس کے تذکرے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثرہ السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ارے یہ تو وہ ہے، میں اسی دن کے لیے یہاں انتظار میں تھا۔ جاؤ یہاں سے جاؤ، تمہارا دوست وادی بکہ میں، مکہ مکرمہ کی اس وادی کو ایک لغت میں بکہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں جاؤ، جا کر فوراً اس کی تصدیق کرو اور اس کی سنگت اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو کمر ہمت باندھ لو۔ وہ پوری انسانیت کا صبح قیامت تک واحد نجات دہندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آسمانی کتابوں کے ماہرین جو کتب سماویہ میں آقا کے آثار پاتے تھے، وہ اپنے قلب میں ہر روز اپنے قلب کی کیفیتوں سے اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار پڑھتے تھے۔ جب یہ آثار نمودار ہوئے، اس راہب نے کہا کہ میری طاقت و ہمت نہیں ہے، عمر جواب دے چکی ہے، میں وہاں تک پہنچنے کے لیے
اب کوئی قوت نہیں رکھتا، میری زندگی کے آخری سانسوں کے آخری لمحات ہیں، اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا الحمدللہ وہ میں نے پا لیا ہے۔ اس نبی کی ذات گرامی پہ میں ایمان لا چکا، جاؤ جا کے میرا پیغام بھی وہاں تک پہنچا دو۔ اب سیدنا صدیق اکبر ملک شام سے وادی مکہ کی طرف آئے۔ وادی مکہ کی طرف آئے تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کے لیے یہ سمجھا کہ جب ابو بکر صدیق کے سامنے رسول کریم